الشیخ حافظ محمد عبدالغفار بہاول پوری صاحب مدیر مرکز اشاعت العلوم چیچا وطنی تو صاحبات کے سامنے تشریف لے کے آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. حافظ محمد عبدالغفار بہاول پوری. وجبت لہ الجنہ. قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، میں میزبان ہونے کی حیثیت سے شکر گزار ہوں تشریف لانے والے علماء کرام کا. محترم فضیلت مآب حافظ یوسف مسروری صاحب بہت شاندار خطاب فرمایا. برادر محترم قاری محمد حنیف عاجز صاحب، ان کا خطاب بھی آپ سن چکے ہیں. اور استاد محترم استاد المجاہدین محترم جناب نصر جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ہم کلام ہوں گے. علاقے بھر سے آنے والے علماء کرام اور تشریف رکھنے والے یہ جمع غفیر جہاں جہاں سے میرے بھائی بزرگ دوست تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ الجلال والاکرام سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی برادر محترم کی گفتگو سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی. یہ وہ کلمہ یا عقیدہ ہے صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں، وضو کے بعد کی دعاؤں میں اور بہت سارے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور امت کو یہ سکھا کے گئے. ہم سارے اللہ کو رب مانتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی ربوبیت پر رضا کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے، وہ منکر نہیں تھے. فرق صرف یہ تھا وہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن ساتھ غیروں کو بھی شریک رکھتے تھے. سمجھتے تھے کہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں کچھ ان کے پاس بھی ہیں جنہیں اللہ نے دیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہو جاؤ. میں اختصار سے اس کا معنی کروں تو یوں بنتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا و دستگیر ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور میں اس کی ان ساری قدرتوں پر، اس کی تقسیم پر، اس کے انعامات اور فیصلوں پر یوں راضی ہوں کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کی ضرورت، بولو کسی اور کی ضرورت، جو زندگی کے کسی مرحلے پر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام جیسے اختیارات کسی اور میں ماننا، یا اللہ جیسی صفات یا اس کی صفات میں سے بعض کو کسی اور میں ثابت کرنا لازم ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں بنتا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر راضی، اور جو اللہ کی ربوبیت پر راضی نہیں ہے اس کے لیے جنت کی کوئی ضمانت نہیں. جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی ربوبیت پہ راضی ہوں گے تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں گے. جو ساری مشکلیں دور کرتا ہے، جو سارے اختیارات تفویض کرتا ہے، جو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ہر وقت میری دستگیری کرتا ہے، میری جبین نیاز صرف اس کے سامنے جھکنی چاہیے، اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں کبھی دامن سوال اس کے سامنے پھیلاؤں، دستے سوال دراز کروں یا جبین نیاز اس کے سامنے جھکاؤں. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا.
ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام کے دین ہونے پر راضی بھی ہیں؟ اللہ کے لیے میری اس بات کو دل میں جگہ دیجئے اور اس پہ تدبر کیجئے، کیا ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں؟ عقیدے کا معیار کیا وہ ہے جو اسلام نے دیا؟ عمل کا طریقہ کیا وہ ہے جو اسلام نے دیا؟ شادی بیاہ خوشی غمی کے معیارات کیا وہ ہے جو اسلام نے دیے؟ ہمارا آئلی نظام، ہمارے گھروں کا نظام، ہمارے کاروباری ترجیحات اور ہمارا سیاسی ڈھانچہ کیا وہ ہے جو اسلام نے دیا؟ ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی برٹش لا لے کے آؤ، کبھی ابراہیم لنکن کا دیا ہوا نظام لے کے آؤ، کبھی یہاں سے لو کبھی وہاں سے لو، اس سے مسئلہ حل ہوگا، اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، ابو عبیدہ کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، روئے زمین پہ ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، اللہ نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزت دار بنایا ہے۔ مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، جب بھی یہ امت اسلام کو چھوڑ کے کسی اور نظام میں قانون میں عزت ڈھونڈنے نکلے گی، اللہ انہیں پھر ذلیل کر دے گا۔ میں صرف ایسے اسلام پہ رضا کا معنی تیرے بیڈ روم سے لے کر تیرے ایوان اقتدار تک، تیرا پرسنل لا، تیرا سپریم لا، تیری عدالتوں کا نظام، تیرے سپیکر کی ڈیسک پہ بننے والے قانون سارے اسلام کے مطابق ہوں۔ کم از کم عقیدے کے اعتبار سے اپنی جستجو اور محنت کے تناظر میں اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کرو، ہم اسلام پہ راضی ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون انسانوں کے مسائل کا حل کرنے کی قدرت صرف اسلام ہے۔ اور آخری بات، باب محمد النبی، بعض روایات میں رسولن کے لفظ بھی ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت پہ راضی ہیں، اسلام کو عالمگیر آفاقی تا قیامت ساری انسانیت کے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور مقتدا اور مطاع کی ضرورت، یہ مسئلہ سمجھ لو، ایک ہے ہم مانتے صرف انہی کو ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر کبھی برادری کے بت پوجے جاتے ہیں، کبھی اپنی پارٹیوں کے بت پوجے جاتے ہیں، کبھی اپنے لیڈروں کے منشور اٹھائے جاتے ہیں، اور لیڈروں کے منشور بنانے والا کون ہے؟ جسے سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی۔ پارٹیوں کے دساتیر مرتب کون کرتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی اور مطالب سے واقف نہیں ہے، جو اللہ کے قرآن کو جانتا نہیں ہے، رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی سے واقف نہیں ہے۔ ایک ہی پارٹی، محمد الرسول اللہ کی پارٹی، ایک ہی قانون جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی غیر مشروط طور پہ اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی۔ ہم جس کی مانیں گے اس بنیاد پہ مانیں گے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھیں گے ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہادی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت واجب کر دی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت میں کسی قسم کا شرک کبھی گوارا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسلام کوڈ آف لائف ہے، طرز زندگی ہے، نظام حیات ہے، اس میں کسی اور قانون کی ملاوٹ گوارا نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت میں کسی اور کی اطاعت شامل کریں، یہ گوارا نہیں ہے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنا عقیدہ بھی درست رکھیں، اسلام کی سپرمیسی کے لیے، اسے سپریم لا بنانے کے لیے، اس کا نظام قائم کرنے کے لیے محنت کریں، اور ہر اس فرد کے ساتھ تعاون کریں
جو خالص اسلام کی دعوت لے کے نکلا ہے اور اسلام کو دنیا پہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں خطباء کرام کا بھی اور تمام میرے بھائی جو یہاں سماعت کے لیے تشریف لائے، اور مبارکباد دیتا ہوں اس شاندار اور کامیاب پروگرام پر اپنے برادر محترم جناب مولانا خبیب صاحب کو اور ان کے بھائی جناب ماسٹر شاہد صاحب کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی محنتیں قبول فرمائے اور ہمارا یہ عمل اپنی رضا کا باعث بنائے۔ فجزاکم اللہ جزاء خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ سن فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار بہاول پوری صاحب، دعا ہے اللہ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر محترم جناب نصر جوید صاحب دے خطاب تو پہلے میں دوست احباب نو اطلاع کر دواں، انشاءاللہ خطاب تو فوراً بعد دعا تو فوراً بعد اذان ہوئے گی، اور اذان تو فوراً بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی کر لی جائے گی، اور جماعت تو فوراً بعد تمام دوست احباب واسطے ساتھیاں نے کھانے کا اہتمام کیتا ہے۔